الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الہادی پروگرام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک تذکرے اور مستند و معتمد تفاسیر کی روشنی میں ان آیات کی وضاحت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ الہادی پروگرام میں ابھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند احکامات کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا تو آپ نے ان احکامات کو پورا کر دکھایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ احکام پورا کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا کمال ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، پھر دنیا کی رکاوٹیں بھی سینکڑوں ہیں۔ ان تمام چیزوں کے کو غور و تفکر کر کے کہ نفس سے لڑیں، شیطان کو پیچھے کریں، دنیا سے مقابلہ کریں، مخلوق ہے جو ہمیں غافل کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتی ہے، اور پھر اپنی عقل کے درست استعمال کے ذریعے اپنے اعضاء کو صحیح کاموں میں لگا کر اگر انسان آگے نکل جاتا ہے تو یہ اس کا کمال ہے۔ جیسے ایک آپ کوئی بالفرض ہاکی کا یا فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہوں اور اس میں کوئی ایک کھلاڑی سب کو ڈوج کر کے گول کر دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں واہ کیا گول کیا، اس کی تعریف اور مدح کی جاتی ہے۔ ایسی یاد رکھیں کہ چار ہمارے سامنے مخالف پلیئر ہیں، ایک نفس ہے، دوسرا شیطان ہے، تیسرا دنیا ہے، چوتھا مخلوق ہے، اور سمجھ لیجیے ہمیں ان کے درمیان سے بچ کے نکل کے آگے جانا ہے، ان کو ڈوج دینا ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام، اسی طرح صحابہ کرام، اسی طرح اولیاء عظام ہمیشہ ان چاروں سے لڑتے رہے، نفس و شیطان پہ غالب رہے، دنیا کو قریب نہ آنے دیا، اور مخلوق سے اتنا ہی تعلق قائم رکھا جو تعلق غفلت میں مبتلا نہ کرے بلکہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں معاون ہو تو وہ کامیاب ہو گئے۔ ہمیں بھی اس بارے میں غور و تفکر کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے ان احکام کو پورا کر کے اپنے اللہ کی رضا کو پایا اور ان اپنا ذکر قرآن عظیم میں قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیا۔ تو اگرچہ آپ کا میرا تذکرہ اس انداز سے اب قرآن میں تو نہیں آ سکتا اور نہ آئے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان اعمال و افعال کو صحیح طریقے سے اختیار کرنے کے بعد ہم وہ بہت بہترین مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ جس مقام کو حاصل کرنے کے بعد موت بھی بہت اچھی آئے گی، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی انشاءاللہ، میدان محشر میں عزت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، فخر کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ اٹھیں گے، پل صراط پر ثابت قدمی ملے گی، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، اور بغیر انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بلا حساب و کتاب بھی اللہ تعالیٰ بخشنے پر قدرت رکھتا ہے، اور پھر جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔ اور وہاں جب ایک دفعہ داخل ہو گئے تو نہ وہاں پر کوئی بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، اور نہ موت ہے۔ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ جوان رہیں گے، سب 30 سال کے ہوں گے یا 33 سال کے، اور کوئی بیماری نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی بیمار نہیں ہوں گے، بالکل سکون کے ساتھ۔ آپ ایسی لائف کا آپ اور میں کبھی سوچ سکتے ہیں؟ دنیا میں تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جنت میں ایسا ہوگا اور دائمی ٹھکانہ۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے ان احکامات کو پورا کریں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مکلف بنایا ہے۔ اسی کا بیان چل رہا تھا کہ وہ کون سے احکامات تھے جن کو پورا کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام تو سرخروئی پا گئے، اب ہمیں دعوت عمل دے گئے ہیں، یا قرآن ہمیں ان کا ذکر کر کے دعوت عمل دے رہا ہے کہ تم اپنے بارے میں غور کرو، تفکر کرو، کیا تم بھی ایسا کر رہے ہو؟ اگر نہیں کر رہے تو کرو۔ لہٰذا اگلی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کی کوئی اپنا مال ہمارے پاس رکھوائے یا کوئی ذمہ داری ہمیں دے تو اس مال کے اندر ہم تصرف نہ کریں، اس کو بعینی واپس کر دیں، اور جو ذمہ داری ہمیں دی جائے اسے مکمل طور پہ جس طرح ذمہ داری ادا کرنے کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ تو ہمارے ہاں بعض اوقات امانت کا یہی تصور رکھا گیا، اس کو مال کے ساتھ مقید کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ مطلب یہ کہہ لیجئے کہ کثیر الاستعمال مفہوم یہی ہے کہ مال پر امانت کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں ذمہ داری اور منصب نااہلوں کے سپرد کیا جائے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں امانت میں خیانت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔
تو یہ مطلب منصب نااہلوں کو دینا یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ ہم پر امانت، ہمارے پاس امانت ہے کہ ہم صحیح منصب والے کو اس کا منصب دیں، اور اسی طرح جب کوئی ذمہ داری لے لیتے ہیں اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے پورا نہ کرنا یہ بھی خیانت شمار کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں طرح کی امانتوں میں ہم بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کوتاہی نہیں کی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مکہ فرمانے لگے تو لوگ اپنے امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے، اور وہ اکثر کافروں کی امانتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو اپنے بستر پہ لٹایا اور فرمایا کہ علی ہم رات کو نکل جائیں گے، صبح یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس رات میں بڑی پرسکون نیند کے ساتھ سویا، اس لیے کہ مجھے یقین تھا کہ اس رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ نبی کریم نے مجھے فرما دیا ہے کہ صبح یہ امانتیں لوگوں تک پہنچانی ہے، اور وہ امانتیں پہنچائی گئیں۔ اب سرکار ہجرت فرما رہے تھے، لیکن نکل جاتے بالفرض تو کون پکڑتا آپ کو؟ لیکن نہیں، یہ منصب نبوت کے خلاف ہے۔ اب ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کی امانت ہمارے پاس آ جائے اس کو دبا لیتے ہیں۔ اگر کسی دوست نے کوئی قلم دیا ہے، کوئی کیسٹ دی ہے، کوئی کتاب دی ہے اور کوئی چیز دی ہے اور وہ بالفرض بھول گیا تو ہم کہتے ہیں اچھا ہوا، بس پھر اسے قبضہ کر کے رکھ لیتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کے لیے لی تھی پھر واپس ہی نہیں کرتے، بعض اوقات تو جھوٹ بول دیتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی حالانکہ رکھی ہوئی ہے گھر میں۔ تو یہ امانت میں خیانت یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ مالی امانت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو روڈ پر پڑی ہوئی کوئی چیز ملتی ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات اٹھا کے کہتے ہیں کہ ارے اور اپنی تو کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں کام آ گئی۔ کون سی نیکی کی ہے بھائیو جو کام آئے گی پہلے یہ بتاؤ۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ کسی نیکی کے بدلے میں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی امداد نہیں ہے، یہ ایک مسلمان کی امانت ہے جو ہمیں اس تک پہنچانی ہے۔ یا تو اٹھائیں نہیں، چھوڑ دیں، آپ بری ذمہ ہے، آپ سے بروز قیامت سوال نہیں ہوگا کہ کیوں تم نے اٹھا کے مسلمان تک نہیں پہنچایا۔ لیکن اگر ہم نے اٹھا لیا تو اس میں دو نیتیں ہیں، یا تو اپنی ملک میں رکھنے کی نیت کی کہ میں قبضہ کر لوں گا، یہ حرام نیت ہے کیونکہ وہ امانت ہے، امانت پہ قبضہ کرنا اس نیت سے کہ میں اس کو رکھ لوں گا گناہ ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ میں چلو لے لیتا ہوں، اگر چھوڑ دوں گا کوئی بھی اٹھا کے لے جائے گا، کہاں مالک تک پہنچائے گا، اور میں کوشش کرتا ہوں مالک تک پہنچا دوں، یہ اچھی نیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر وہ ہمیں اعلان کرنا ہوگا اس وقت تک جب تک ہمیں یقین ہو جائے کہ مالک اس مال کی تلاش سے مایوس ہو چکا ہے۔ جب یہ یقین حاصل ہو جائے، اور اسی لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، یہ مال کی قیمت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے۔ 5 روپے ملے ہیں، کون کتنا تلاش کرے گا؟ 100 کا نوٹ ملا ہے، کتنا تلاش کرے گا؟ 5000 کا نوٹ ہے، کتنا تلاش کرے گا؟ سونے کا پورا سیٹ مل گیا، اسے کوئی کتنا تلاش کرے گا؟ اس طرح اندازہ کر کے جو وہاں پہ اعلان کرنے کے طریقے وہ کیے جائیں گے۔ اگر مالک نہیں ملتا پھر یہ دیکھا جائے گا کہ خود غریب ہے خود رکھ لے، اور خود غریب نہیں ہے تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس مال کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، کسی غریب کو بھی دے سکتے ہیں، یہ ہے اس کا طریقہ کار۔ لیکن اور اس کو شرعی اصطلاح میں یعنی جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو لقطہ کہتے ہیں، لام قوف تو جس کو اردو میں کہتے ہیں، اور ہاں لقطہ، یہ لقطہ جو ہوتا ہے یہ امانت ہے اور ہمیں اصل مالک تک پہنچانا ہے۔ اب جتنے میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان میں بہت سارے ایسے ہوں گے جنہیں کبھی پیسے ملے ہوں گے، کوئی زیور مل گیا ہوگا، کوئی پین پڑا ہوا مل گیا، کیسٹ پڑی ہوئی مل گئی، اور انہوں نے مال غنیمت سمجھ کے اس کو سمیٹ کے اپنے پاس رکھ کے اس سے نفع اٹھا لیا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ اس میں گناہگار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو سننے سمجھنے اور اس کی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائی تاکہ ہم ایک گناہ سے بچ سکیں، اور اگر گناہ ہو چکا ہو تو اس پر توبہ کر سکیں۔ تو لہٰذا یہ مالی امانت واپس کرنی ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں یہ بعض اوقات وراثت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا بھائی ہے مثال کے طور پر، والد صاحب کے ساتھ کام کر رہا ہے، چھوٹے بہن بھائی ہیں، دیگر گھر کے رشتہ دار ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ بھائی جو ہے جو اس وقت سرپرست تھا، والد صاحب کے ساتھ تھا، بڑا بھائی ہوتا ہے، یہ گویا کہ امین ہے، اس کو ہر ایک کو وراثت دینی ہے، پہنچانی ہے۔ لیکن اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو عموماً ہمارے ہاں وراثت سے محروم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لڑکیوں کو تو ہم نے جہیز میں سب کچھ دے دیا تھا۔ جہیز میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ گفٹ ہے، تحفہ ہے۔ وراثت تو بنتی ہی مرنے کے بعد ہے۔ والد صاحب کا یہ جس کا مال ہے اس کا انتقال ہوگا تو مال وراثت بنے گا۔ جب وہ مال وراثت بنے گا تو وارثوں کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ تو اس لیے اب اس قسم کے سینکڑوں بلکہ لاکھوں
غیرت مند بھائی موجود ہیں جو بہنوں کو وراثت نہیں دیتے ہیں، پھپھیوں کو وراثت نہیں دی ہوئی، قبضے میں کر کے رکھا ہوا ہے مال کو، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تک اس مال کو پہنچائیں، حساب کتاب کریں اور فوراً سے پیشتر ان کا مال دیں۔ اگر آپ اس میں سے کھاتے رہیں گے، اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں ڈالتے رہیں گے تو حرام کھا رہے ہیں، انہیں بھی حرام کھلا رہے ہیں، کیونکہ وہ جس کا حق ہے اس تک پہنچانا ہے۔ ہاں اگر آپ نے پہلے تقسیم کر دیا، تقسیم کرنے کے بعد، تقسیم سے پہلے نہیں، تقسیم کرنے کے بعد اگر کوئی وارث کہتا ہے اب میں مال نہیں لیتا ہوں، میں واپس کرتا ہوں، بھئی تم لوگ رکھ لو، بڑے بھائی کو دے دیا کسی کو، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن تقسیم سے پہلے ہم بعض اوقات کرتے ہیں کہ وہ جیسے والدہ حیات ہوتی ہیں تو یہ زیادہ تر والدائیں کرتی ہیں کہ 5-6 بہنیں مثلا ان کی شادیاں ہو چکی اپنے اپنے گھر کی ہیں، تو ان سب کو کہتی ہیں تم اپنے بھائی کے لیے وراثت کو معاف کر دو، تقسیم ابھی نہیں ہوئی ہے، بہنیں کہتی ہیں اچھا چلیں جی امی کہہ رہی ہیں معاف کر دیا، اور بھائی قبضہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں شرعاً جائز نہیں ہے، جب تک تقسیم نہ ہو جائے اس سے پہلے معافی کوئی وارث نہیں کرے گا۔ صحیح مسئلہ یہی ہے، مفتہ بہی مسئلہ یہی ہے کہ پہلے ان وارثوں کو ان کا حق دے دیا جائے۔ اب اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو وہ پیسہ واپس کر دے، ٹھیک ہے واپس ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے نہیں، کیونکہ یہ دیکھیں اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مال ہاتھ میں نہ آنا اور معافی، ایک ہے ہاتھ میں آنے کے بعد معافی، اس میں فرق ہے۔ مثال کے طور پہ میرا حصہ بنا ہے 3 لاکھ روپے، میں نہیں لیتا ہوں، ویسے کہتا ہوں معاف کیا، یہ ایک الگ کیفیت ہے کہ ہاتھ میں آئے نہیں۔ لیکن اگر آپ وہ 3 لاکھ کی گڈیاں، 3 گڈی مجھے میرے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، میں اٹھا لوں اور اب مجھے کہا جائے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، اب میری کیفیت کچھ اور ہوگی۔ پیسہ ہاتھ میں آنے کے بعد ضرورتیں یاد آتی ہیں، پھر پریشانیاں کو دور کرنا یاد آتا ہے، پھر نہیں ہو سکتا کہ آدمی واپس کر دے۔ اس لیے چونکہ کیفیت تبدیل ہوتی ہے مال کو دیکھ کر، مال کی قربت کی وجہ سے، مال میں تصرف کا اختیار رکھنے کی وجہ سے، اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پہلے اسی مسئلے پر عمل کریں جو صحیح مسئلہ ہے کہ وارثوں کو، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، سب کو ان کا حق دے دیا جائے۔ اب اگر وہ کوئی والدہ وغیرہ چاہتی ہیں کہ بیٹا تم دے دو واپس تو ٹھیک ہے۔ اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ بھی غلط طریقہ ہے کہ اگر کوئی بچی اپنا مثلا مال معاف نہیں کرتی وراثت تو اس سے ناراض ہو جانا، جی امی جان منہ پھلا کے بیٹھ گئی ہیں، تم نے تو میرا کہنا نہیں مانا ہے، بھائی کو نہیں معاف کیا، بھائی پریشان ہے اور تم کو مال دے دینا چاہیے تھا۔ یہ ایموشنلی بلیک میلنگ قطعاً غلط ہے، بالکل نادرست ہے۔ آپ والدہ ہونے کا ایک ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں، آپ اولاد میں فرق کر رہی ہیں، بیٹے کو آپ نے بڑا کر دیا، بیٹی کو چھوٹا کر دیا۔ اگر بیٹی کی شادی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مال وراثت سے محروم ہو جائے گی، یہ حق اللہ نے اس کو دیا ہے۔ ہاں بچیاں خود سعادت مند اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے کہ چلو ماں کا کہنا مان لیتے ہیں، وہ اگر مال لے کر واپس کر دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی اور اچھی بات ہے، میں اس کو برا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ناراض ہو جانا، گفتگو چھوڑ دینا، رویے تبدیل ہو جانا، اس شخص کو دیکھ کر نگاہیں پھیر لینا، طنزیہ جملے نکالنا شروع کر دینا، ارے بھائی اس نے اپنا حق لیا ہے، کوئی بھیک تو نہیں مانگی ہے، اور وہ شریعت اس کو حق دے رہی ہے، اور آپ اس کو مطلب یہ کہ بار بار جتا رہے ہیں کہ تم نے گناہ کبیرہ کر لیا اپنی وراثت مانگ کر، ہمارا کہنا نہ مان کر، بالکل غلط طریقہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کی مسخ شدہ یہ شکل اگر ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی تو اسلام کا برا تصور ان کے ذہن میں قائم ہوگا۔ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے، اس کا درست تصور پیش کیجئے، اپنی خواہشوں کو قربان کریں، اپنے جذبات کو، اپنی حکمرانی کی عادت کو، بیجا عادت کو ہمیں ختم کرنا چاہیے اور بالکل شریعت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ شریعت ہی دیکھیں، یہ شریعت ہی ہے جس نے ماں کو مقام دیا، والد کو مقام دیا ہے، ان کی عزت و احترام کا درس دیا ہے، اور یہی والدین بعض اوقات شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے شریعت کو پامال کر دیتے ہیں، اس کو اپنے معاذ اللہ اس کے احکام کو گویا کہ پاؤں تلے کچلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوچنا چاہیے کہ آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری ماں ہوں تم میری عظمت نہیں پہچان رہی ہو، میں تمہارا باپ ہوں میری عظمت نہیں پہچان رہا ہو، آپ کی عظمت کو کس نے آپ کو عظمت دی ہے؟ اسی قرآن نے، حدیث نے، اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے۔ وہی اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، وہی قرآن و حدیث یہ کہہ رہے ہیں لڑکی کو اس کا حصہ دو، اس پہ طنز نہ کرو، اس کا حصہ مت روکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا بچیوں کو ان کی وراثت سے محروم مت کرو۔ تو اگر کوئی بچیوں کو وراثت نہیں دیتا تو امانت میں خیانت کرنے والا ہے، اور یہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا جو میں نے امانت میں خیانت کا پہلو عرض کیا کہ ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، یہ بھی ہمارے ہاں بہت بڑی کوتاہی ہے، خصوصاً جو گورنمنٹ جاب کرنے والے ہیں وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، وہ کام چوری کی عادت بہت زیادہ ہے۔ آفس میں دیر سے پہنچیں گے، ٹائم پہلے کا لکھوا دیں گے، آفس میں بیٹھے گپے ہانک رہے ہیں، کام کر نہیں رہے ہیں، تنخواہیں پوری لی جا رہی ہیں،
اسکولوں کے اندر اپنے گورنمنٹ کے اسکولوں میں نام لکھوایا اور صاحب گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں، سالوں سال بھر کئی سال کی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستان کے اندر یہ سب کارنامے ہو رہے ہیں، اسکول بند پڑے ہوئے ہیں، صرف کاغذ کے اندر اسکول ہے اور وہ ٹیچر گھر میں بیٹھ کے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اگر کوئی انسپیکشن کے لیے آ بھی جاتا ہے، کوئی انکوائری کے لیے آ جاتا ہے، اس کو 150 روپے ہاتھ میں دیے وہ بھی بھاگ جاتا ہے لے کر۔ تو یہ سب مروز قیامت پھنسیں گے، ان کی گرفت ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ اس طریقے سے تنخواہ لینا حرام ہے، ایک ایک پیسہ ناجائز ہے، سخت ناجائز ہے۔ یاد رکھیں جب آپ کسی ادارے سے باقاعدہ اگریمنٹ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی صبح 8 سے 5 بجے کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے میں آؤں گا، تو آپ دو کاموں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ نمبر 1، 8 سے 5 تک اپنی مکمل طور پہ خدمات اپنے آپ کو اس ادارے کے حوالے کرنا۔ نمبر 2، وہ جو کام آپ کو دے گا وہ کام کرنا۔ دونوں چیزیں ذہن میں رکھیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ 8 سے 5 کی ڈیوٹی ہے اور جتنا کام دیا گیا اس کو 1 گھنٹے میں کر لیتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہوگی کہ 1 گھنٹہ کام کر کے نکل جائے اور بولے کام تو کر ہی لیا، نہیں، اس کو پورا ٹائم بھی کرنا پڑے گا، تب وہ تنخواہ کا مستحق ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر بالفرض وہ گیا وہاں پر اور کام کچھ بھی نہیں ہے، صبح 8 سے 5 تک بیٹھے ہوئے کام کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، کام نہ ہو لیکن ٹائم پورا اس کو کرنا پڑے گا اور وہ تنخواہ بالکل لے سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ خالی رجسٹر میں لکھ دیتے ہیں اور حاضریاں وغیرہ اپنی ٹائمنگز لکھ دیتے ہیں اور جھوٹ لکھتے ہیں اور تنخواہ پوری لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح وہ بینیفٹس جو گورنمنٹ بعض اوقات دیتی ہے، اور یہ یورپ کنٹریز میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ لکھ کر بینیفٹس حاصل کرنا، تو یہ پیسہ اس طرح لینا یہ بھی ایک امانت میں خیانت کا ارتکاب ہے۔ اسی طریقے سے میں بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا ٹیچنگ کا جو شعبہ ہے یہ لوگ بھی بعض اوقات امانت میں خیانت کے مرتکب ہوتے ہیں، اس طریقے سے کہ اپنے ذاتی ٹیوشن سینٹرز ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں تو سطحی قسم کا پڑھائیں گے، زیادہ مشکل کر کے سطحی قسم کا، نوٹس نہ لکھوانا، بس جلدی سمجھا کے نکل گئے، رسمی کارروائی۔ طالب علم بیچارہ ادھورے سے ذہن کے ساتھ بیٹھا ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں، امتحان کیسے دوں گا، پھر اس کو بول دینا وہاں آ جاؤ، فلاں جگہ آ جاؤ، وہاں ٹیوشن سینٹر پڑھو، وہاں نوٹس بھی دیے جائیں گے، باقاعدہ ایک ایک بات سمجھائی بھی جائے گی کیونکہ وہاں پیسہ لینا ہے۔ اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں صحیح پڑھا دیا تو یہاں پہ ٹیوشن سینٹر آباد کیسے ہوں گے؟ تو یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے۔ آپ جب اسکول کالج یونیورسٹی میں تنخواہ لے رہے ہیں تو پھر یاد رکھیں کام کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا کام، ایک اوسط درجے کا، ایک ادنیٰ درجے کا۔ کم از کم اوسط درجے کا کرنا ہوگا تب تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ اگر تنخواہ لے رہے ہیں اعلیٰ درجے کی اور کام کر رہے ہیں ادنیٰ درجے کا، تنخواہ کے مستحق نہیں ہوں گے، یاد رکھیں بروز قیامت گرفت ہوگی۔ مال جمع کرنا بہت آسان ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ اگر ہمارے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں اگر ٹیچرز بالکل دیانتداری کے ساتھ اور بچوں پہ واقعی جیسی اپنے ٹیوشن سینٹر میں انفرادی توجہ کرتے ہیں ویسی توجہ وہاں پر بھی کی جائے تو پھر ہمارے اسٹوڈنٹس بہترین قسم کے وہاں سے نکلیں گے، نقل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، لیکن وہ کرتے ہیں۔ وجہ وہی ہے کہ وہاں پہ ہمارے پڑھائی کا نظام جو ہے بہت زیادہ ناقص نظام ہے۔ تو بہت معذرت کے ساتھ کسی کو کوئی بات اس میں سے بری لگی ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصود آپ کو اس لیے سمجھانا ہے کہ کہیں بروز قیامت آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کاش پتہ چل جاتا تو ہم عمل کرتے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جو کام بھی انسان لے تو پہلے وہ غور کر لے کہ اس کا اعلیٰ، اوسط اور ادنیٰ درجہ کیا ہے۔ کم از کم اوسط درجے کی آپ کو خدمت پوری کرنی پڑے گی تب ہم تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ لیکن اوسط درجے کی یہ خدمت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کو مطلب کسی خاص نوعیت کی خدمت کے ساتھ مقید نہیں کیا گیا، اگریمنٹ اس طرح کا نہیں ہوا۔ مثلا آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے بس ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی اعلیٰ درجے کی ٹیچنگ چاہیے اور ہم آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے، ٹھیک ہے، تو اب اوسط درجے کی نہیں چلے گی، اب تو معاہدہ ہی اعلیٰ درجے کی ٹیچنگ پر ہوا ہے، انداز پر ہوا ہے، تو ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ ذرا باتیں ایسی ہیں کہ جن پہ توجہ نہ کرنے کی بنا پر ایک شخص جو اپنے زبان سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلا رہا ہوں، وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ حلال نہیں کھلا رہا، وہ تو حرام کھلا رہا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، سود کھا رہے ہیں لوگ اور یہ حکمران ایسا کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے۔ بھائی ان پہ اٹیک، مختلف لوگوں پہ اٹیک کرنے سے پہلے ذرا اپنے آپ کو بھی تو آئینے میں دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ عرصہ دراز سے آپ مطلب امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اور جیسے میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں منصب نااہلوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، یعنی ایسے شخص کو ذمہ داری دی جائے گی جو ذمہ داری کو پورا کرنے کا اہل ہی نہیں ہے۔ تو گویا کہ جو شخص منصب دے سکتا ہے، کسی کو کہیں اس کی پوسٹنگ کروا سکتا ہے، یہ امین ہے اس منصب کے سلسلے میں، اس کو صحیح شخص کا انتخاب کر کے اس کو وہاں پر فائز کرنا چاہیے۔ لیکن بہت مطلب ہمارے یہاں ادھر بھی کوتاہی ہوتی ہے، میرٹ بیس پر تو بہت ہی کم لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں۔ عموماً ہمارے ہاں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہم پارٹی بیسس پر یا کسی اور سورس کے ذریعے منتخب ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر کارنامے آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے، اس کے بارے میں غور و تفکر